वेलकम नाजरीन, दोस्तों, बहनों, भाइयों, जो देख रहे हैं उनको भी और जो सुन रहे हैं उनको भी फजल वदूद का सलाम पहुँचे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेल्थ टॉक में आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ। और आपको पता है कि हम प्रोग्राम जो हमारे चल रहे हैं उसमें हम बात कर रहे हैं फिनेंशियल पिरामिड की, और हमने डिफरेंट उसके सेगमेंट्स को टच करते करते अब हम पहुँचे हैं ग्रोथ में। तो ग्रोथ में हम बात करते हैं मेनली इन्वेस्टिंग की, कि कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ करना है। बहुत सारी ऑप्शंस हैं और ये बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है। आपको याद होगा जिस वक्त पिरामिड की बात कर रहे थे तो उसमें अनकंट्रोलेबल इवेंट से हमने शुरू किया, फिर कंट्रोलेबल थे, और फिर अब ग्रोथ की बात चल रही है। अक्सर मुझे जो क्लाइंट्स मिलते हैं वो बात करते हैं कि जी पैसे को कहाँ इन्वेस्ट किया जाए। ये देयर आर ऑलवेज़ लॉट ऑफ ऑप्शंस, और देखना ये होता है कि कौन सी ऑप्शन आपके लिए सूट करती है। उसमें आपका एक रिस्क प्रोफाइल बनाते हैं आपके फाइनेंशियल प्लानर, या मैं जिनसे बैठता हूँ जिनके साथ उनका एक जो है रिस्क प्रोफाइल देखा जाता है, जो कि बेस करता है बेसिकली उनकी एज पे, उनकी इनकम पे, उनके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, उनकी लाइबिलिटीज़ क्या हैं, फैमिली साइज़ क्या है। इन सारी बातों पे हम वो बेस करते हैं। उसके बाद फिर बात आ जाती है कि पोर्टफोलियो को कैसे सेट किया जाए, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हों। फॉर एग्ज़ाम्पल GIC उसमें हो, बॉन्ड्स हों, उसमें स्टॉक्स हों। अगर स्टॉक्स हों, शेयर्स भी कह सकते हैं उन्हें, अगर स्टॉक्स हों तो किस टाइप के स्टॉक्स हों, उनमें हम कैसे सिलेक्ट करें कि कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं, और क्या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ही बेहतर है, डाइवर्सिफिकेशन क्या है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना, ये जब आप अपने फिनेंशियल प्लानर के साथ बैठते हैं तो वो इसका ज़िक्र करते हैं। और ये ज़रूरी है आपके लिए समझना, ताकि आप एक एजुकेटेड डिसीजन बना सकें। और हमारे इस प्रोग्राम वेल्थ टॉक का पर्पज़ ही ये है कि हम अपनी कम्युनिटी को जो कुछ हमें आता है वो अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर कर सकें। आपको पता है काफ़ी अरसा इस बिज़नेस में हो चुका है, लेकिन ये लर्निंग जो है कभी स्टॉप नहीं होती, और ये समंदर है। किसी तरह भी हम ये नहीं कहते कि हमें सब नॉलेज है। यू हैव टू स्टडी ऑल द टाइम, और लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग फील्ड है। तो इस ग्रोथ में कई बातें हम करेंगे आइंदा प्रोग्राम्स में भी। आज जिस टॉपिक को मैंने पिक किया है विद इन आवर फिनेंशियल पिरामिड डायग्राम में ग्रोथ सेगमेंट के अंदर, वो है जी, अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि जी शेयर्स ख़रीदा तो ये डिविडेंड क्या होता है, फिर डिविडेंड रेट क्या है। और जिन लोगों को आगे अंदाज़ा है इन चीज़ों का वो ये पूछते हैं कि डिविडेंड यील्ड किस चीज़ को कहते हैं। सो आज का जो टॉपिक है वो हम रखेंगे कि शेयर्स क्या है और उसमें डिविडेंड क्या है, और देन डिविडेंड रेट और डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे। और उससे हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि जिस वक्त मैं कोई स्टॉक पिक करूं तो मुझे कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उसका अंदाज़ा हो कि कौन सा स्टॉक बेहतर है और क्यों पिक किया जाए। और क्या एंड में इस बात पे करूँगा कि क्या इंडिविजुअली स्टॉक पिक करना ही बेटर वे है, कि कोई अच्छी अप्रोच भी हो सकती है जिसमें आपका जो रिटर्न है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो अच्छी हो, कम से कम रिस्क हो, और कुछ और बेनिफिट्स हों जो मैं आगे चल के आपको एक्सप्लेन करूँगा। कहना यहाँ पे ज़रूरी समझूँगा कि ये प्रोग्राम वेल्थ टॉक आपकी खिदमत में इंश्योर प्रो फाइनेंशियल सर्विसेज के ताउन से पेश किया जाता है, और मेरा नाम है फजल वदूद। आप लोग जानते हैं कि इस इंडस्ट्री में कुछ अरसा गुज़र चुका, 28 साल बेसिकली। मेरा कोशिश ये है कि अपने
کمیونٹی میں اپنے دوستوں بہن بھائیوں کو جو اس پروگرام کو سنتے یا دیکھتے ہیں یا کسی اور ریفرنس سے مجھ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں تو ان کو ایجوکیٹ کیا جائے اور ان کی ہیلپ کی جائے ان کے فیوچر پلاننگ کے حوالے سے فنینشیل سائڈ پہ، کیونکہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ اگر آپ کی پاکٹ اور آپ کے فنینسز کے حالات اچھے ہیں تو آپ کی صحت بھی اچھی ہے، زندگی خوشگوار ہے. اور اسی لیے تو میرے پیارے بہنوں بھائیوں، اسی لیے تو آئے تھے اس ملک میں. ہو سکتا ہے کوئی اور ریزنز بھی ہوں، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ دا موسٹ کامن موٹیویشن جو تھی اپنے ملکوں کو چھوڑ کے یہاں آنے کی، وہ شاید فنینشیل انسیکیورٹی تھی اپنی یا اپنے بچوں کے بہتر فیوچر کے لیے، جو انفارچونیٹلی شاید ہمیں اپنے ملکوں میں کچھ کم نظر آیا، جس نے ہمیں موٹیویٹ کیا یہاں آنے کے لیے. تو شروع کرتے ہیں کہ ڈیویڈنڈ کیا ہے، اسٹاک کیا ہے. سمپلی اٹس ویری ویری بیسک کہ اسٹاک، آپ ایک کمپنی مان لیجئے میک ڈونلڈز ہے، بلینز آف ڈالر کی کمپنی ہے، آپ تو نہیں خرید سکتے، یعنی شاید خرید ہی سکتے ہوں، میں ایسے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہا ہوں، لیکن میں نہیں خرید سکتا. تو میں اس کا ایک چھوٹا سا شیئر یا جتنے شیئرز خریدنا چاہوں اس کا ایک ٹکڑا ایک شیئر کی شکل میں خرید لیتا ہوں. چلے اگر یہ شیئر ہے تو پھر کس بیس پہ سلیکشن کی جائے، یہ بہت لمبا ٹاپک ہے، لیکن میں اس کو نٹ کروں گا جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ ڈیویڈنڈ کیا ہے، ڈیویڈنڈ ریٹ کیا ہے، ڈیویڈنڈ ییلڈ کیا ہے. کیونکہ یہ دو ایسے کہہ لیجئے کہ ایک آپ کے کرائٹیریا میں دو ایسے ایلیمنٹ ہو سکتے ہیں جو آپ کو بہت ہیلپ کرتے ہیں ایک اچھا سٹاک پک کرنے کے لیے. تو ڈیویڈنڈ بیسکلی یہ ہے کہ ایک کمپنی جو بڑے پروفٹ میں چل رہی ہے یا پروفٹ میں چلتی ہے تو وہ اس کے پاس ایک اچھا منافع، ایک اچھا کیش فلو ہے، پیسہ اس کے پاس آ رہا ہے کیونکہ اس کا بزنس اچھا چل رہا ہے، تو وہ اپنے شیئر ہولڈر کو ایک ڈیویڈنڈ اناؤنس کرتی ہے کہ وہ اس کے پاس اسپیئر منی ہے، وہ اپنے شیئر ہولڈرز کو دیتی ہے. یقینی طور پہ اس کے بہت سارے فوائد ہیں. کل کو وہ کمپنی فردر اگر ایکسپینڈ کرتی ہے تو اس کی کریڈیبلٹی اور ہائی ہو گئی ہوتی ہے. انویسٹر کو ڈیویڈنڈ ایک بڑا پاپولر جو سٹاک یعنی جو کمپنی آپ کو ڈیویڈنڈ پے کرتی ہے اٹ بیکمز ویری پاپولر، اور ہر انویسٹر بھاگ کے وہ سٹاک خریدنا چاہتا ہے. کیوں؟ اس میں اسے پتہ ہے کہ اس کو ڈیویڈنڈ ملنا ہے. اچھا، اب مثال کے طور پہ میں آپ کو دو چار نام بتاتا ہوں اچھی کمپنیز کے. بچے بڑے شوق سے جاتے ہیں میک ڈونلڈز. اٹس اے ویری گڈ کمپنی، پیز ڈیویڈنڈ، اور اٹس بین پیئنگ ڈیویڈنڈ ایئر آفٹر ایئر فار اے ویری لانگ. ان کی ایک اسٹیبل ہسٹری ہے ڈیویڈنڈ پے کرنے کی. میرے خیال میں تو تھوڑا بوڑھا بندہ ہوں، میرے پاس تو اینڈرائڈ فون ہے، لیکن جتنے بھی ینگسٹر بیٹھے ہیں یا آپ لوگ بھی ہو سکتا ہے ایپل یوز کر رہے ہیں. ایپل از اندر اسٹاک جس میں کہ آپ کو ریگولر ڈیویڈنڈ مل رہا ہے. فائزر، آج کل کووڈ کا ٹائم ہے، ویکسین کی بات ہو رہی ہے. فائزر از اے ویری ویری گڈ کمپنی. دے بن کیپ پیئنگ ڈیویڈنڈ ایئر آفٹر ایئر. ان کا ایک اچھا لانگ ٹریک ریکڈ ہے، تو آپ کو وہ ڈیویڈنڈ ملتا ہے. تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ کمپنی چونکہ ڈیویڈنڈ دے رہی ہے، جو کمپنیز ڈیویڈنڈس دے رہی ہیں دے آر ان اے ویری گڈ شیپ. آپ ان کو یقینی طور پہ پریفر کرتے ہیں دوسری کمپنی کے مقابلے میں. اچھا، لیکن جب میں یہ کہتا ہوں دوسری کمپنی کے مقابلے میں، اٹ ڈز ناٹ مین کہ یہ ہی ایک کرائٹیریا ہے. واٹ ایف ان کے بہت پرائس ہائی ہیں لیکن کوئی ایسی کمپنی ہے جس کا بزنس ماڈل یا اس کے پراسپیکٹس، ان کے فیوچر پوٹینشیل بہت زیادہ ہے، ابھی ڈیویڈنڈ شروع نہیں کیا. نارملی کیا ہوتا ہے کہ جو ڈیویڈنڈ ہے، آپ دیکھیے گا کہ جو کمپنی ایک لمبے عرصے سے کام کر رہی ہیں، ان کو کافی عرصہ ہو گیا، اسٹیبل ہو گئی ہیں، اسٹیبلشڈ کمپنیز جو ہیں وہ ڈیویڈنڈ دیتی ہیں.
न्यू कमर्स उनको तो अभी कैश की ज़रूरत होती है, तो वो कैश को अपनी फर्दर ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए, बिज़नेस को बढ़ाने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। तो अक्सर औकात वो डिविडेंड देने की पोजीशन में नहीं होते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही तो हाँ वो एक अच्छा स्टॉक नहीं है, बल्कि बाज़ औक़ात वो बहुत ही अच्छा स्टॉक निकलता है, क्योंकि अभी वो सस्ता है, फ्यूचर में उसकी ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा है, तो वो एक दूसरी बात हो जाती है। लेकिन डिविडेंड इज़ अ गुड इंडिकेटर। अब जैसे मैंने आपको बताया कि फाइज़र है, मैकडॉनल्ड्स है, मोबिल ये जो गैस वाले हैं, एक्सॉन मोबिल उनका एग्जैक्ट नेम, ये हैं, कोका कोला है, ऐसे बहुत सारे कंपनीज़ हैं जो कि आपको रेगुलर डिविडेंड देती रहती हैं। ये तो हो गया डिविडेंड। अब डिविडेंड रेट को समझ लेते हैं कि डिविडेंड रेट क्या है। बेसिकली डिविडेंड रेट जो है वो बताता है जो टोटल डिविडेंड एनुअल बेसिस पे दिया जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा बाय द वे, डिविडेंड जो है वो एनुअल भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस वक्त हम इन्वेस्ट करवाते हैं तो बहुत सारे यूएस बेस्ड कंपनीज़ जो हैं वहाँ पे बाय एंड लार्ज क्वार्टरली डिविडेंड दिया जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक कंपनी आपको $4 देती है एनुअली ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, तो वो $1 अ क्वार्टर आपको डिविडेंड आएगा। डिविडेंड इन्वेस्टर के लिए एक बहुत अच्छा इंसेंटिव है, स्पेशली जो लोग रिटायरमेंट प्लानिंग के हवाले से देख रहे होते हैं, तो वो उनके लिए एक यकीनी तौर पे एक रेगुलर इनकम का ज़रिया बनता है। तो ये तो हो गया डिविडेंड। अच्छा, अब डिविडेंड के बाद हम बात करते हैं डिविडेंड यील्ड की। तो डिविडेंड यील्ड क्या है? डिविडेंड यील्ड बेसिकली जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जो डिविडेंड रेट है दैट इज़ एक्चुअली द सम ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू कलेक्ट। अभी मैंने एग्जांपल दी कि $4 फ़र्ज़ करें एक स्टॉक आपको एनुअल बेसिस पे दे रहा है, तो उसका रेट हो गया $4 पर शेयर। अच्छा, अब जो डिविडेंड यील्ड है उसकी बात मैं करूँगा सेकंड हाफ में, क्योंकि मुझे यहाँ पे लेनी है एक छोटी सी ब्रेक। आप अगर ये प्रोग्राम अफ्तारी के बाद देख रहे हैं तो मज़े से जनाब पकोड़े खाइए और पकोड़े खाते खाते मेरे इस प्रोग्राम को देखिए। ब्रेक के बाद वापस आता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ डिविडेंड यील्ड क्या होता है। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे डिविडेंड रेट की, और मैंने कहा कि ब्रेक से जैसे ही वापस आते हैं इस दौरान में आप थोड़े से पकोड़े शकोड़े खाएं और फिर हम बात करेंगे डिविडेंड यील्ड की। बेसिकली डिविडेंड यील्ड जो है ये एक रेशो है जो कि इन्वेस्टर्स को या फिनेंशियल प्लानर्स को हेल्प करती है पिक करने में स्टॉक्स के एक स्टॉक की यील्ड ये है और ये कम है, ज़्यादा है। ये बेसिकली रेशो, एक रेशो का नाम है। रेशो आपकी जो यील्ड की होती है वो बेसिकली यूँ समझ लें कि आपका जो एनुअल डिविडेंड है जो एक स्टॉक पे मिलता है, तो वो डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ दैट शेयर और अ स्टॉक मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो परसेंटेज का जो एक टिपिकल फार्मूला होता है उसकी बेस पे जो है ना वो आप यील्ड जो है वो कैलकुलेट करते हैं। करते क्यों हैं अब कैलकुलेट, ये मैं अब आपको बताऊं। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे अगर ये जो मैंने आपको फार्मूला बताया इसकी आप एक एग्ज़ाम्पल देख लें कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक शेयर है, कंपनी ए है, उसका शेयर $20 अ शेयर उसकी प्राइस है इस वक्त, और वो डिविडेंड देता है $1 मिसाल के तौर पे। एक और कंपनी है जिसका जो स्टॉक है या शेयर है वो ट्रेड कर रहा है $40 अ शेयर,
اور وہ بھی $1 ہی ڈیویڈنڈ دے رہا ہے. تو جس وقت ہم اس کی ییلڈ کی ریشو کی کیلکولیشن کریں گے تو ہم کہیں گے جو کمپنی اے ہے اس کا 1/20 ٹائمز 100 تو وہ ریٹ آ جائے گا 5%. تو اس کی جو ییلڈ ہوگی وہ ہوگی 5%. اچھا اس کے برعکس اپوزٹ ٹو دس جو $40 کا شیئر ہے اس پہ میں نے کہا کہ اس پہ بھی $1 ڈیویڈنڈ مل رہا ہے تو اس کی جو ییلڈ بنے گی وہ 2.5% ییلڈ ہوگی. اچھا اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہائر دا ییلڈ could be an indicator that it is a good stock. اب یہاں پہ بات تھوڑی سی ٹرکی ہو جاتی ہے. یہ سچ بھی ہو سکتا ہے, یہ اٹ could be a true indicator اور اٹ could be a false indicator. آپ نے صرف اس بیس پہ کہ جناب وہ فضل صاحب نے کہا تھا کہ جو ہے نا ہائی ییلڈ جو ہے وہ ریشو والے وہ بڑے اچھے سٹاک ہیں, تو تھوڑا سا کیئرفل ہو کے چلنا پڑتا ہے میرے بھائی. ہوتا یہ ہے کہ سٹارٹ ہم ایسے ہی کرتے ہیں کہ اوکے دس ہیز اے ویری گڈ ییلڈ ریشو تو آئی نیڈ ٹو لک ان ٹو دس. لیکن چونکہ وہ ایک انڈیکیٹر ہے بس, ابھی میں نے ڈیسیجن نہیں کیا, تو میں کیا کروں گا, میں کہوں گا یار اس کی ییلڈ جو ہے نا 5% ریشو ہے تو میں 2.5 سے پہلے 5% والے کو چیک کروں, میں اسے چیک کروں گا. اچھا ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اس کی پوری وہ اس کی انالیسز اور چیزیں دیکھیں گے, اس کا کیش فلو, اس کی پوری بکس وغیرہ آپ اس کا پورا وہ پڑھیں گے تو آپ کہیں گے کہ یس اٹس اے گڈ اسٹاک. لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں, بعض اوقات صاحب یہ ہوتا ہے کہ ایک شیئر کی ییلڈ ریشو جو ہے نا وہ اوپر جا رہی ہوتی ہے. اب وہ کیسے اوپر جاتی ہے؟ اب مان لیجئے کہ وہ آج سے 2 سال پہلے ییلڈ 5% تھی, ابھی وہ 7.5 پہ پہنچی ہوئی ہے, تو از اٹ اے گڈ اسٹاک؟ اٹ کوڈ بی اے گڈ اسٹاک, اٹ مے ناٹ بی اے گڈ اسٹاک. اب میں کیا چیک کروں گا؟ اب میں چیک کروں گا اس کی پرائس کدھر کھڑی ہے. اچھا اگر تو اس کی پرائس مان لیجئے پچھلے سال تھی $20, اس سال بھی 20 ہے, یا تھوڑا سا فرق ہے $21 ہے یا $19 ہے, تو میں کہوں گا یار 5 سے 7.5% ہے تو اٹ از موسٹ لائکلی گیٹنگ بیٹر اینڈ بیٹر اینڈ آئی شوڈ گو فار اٹ. لیکن اکثر کیا ہوتا ہے کہ جو ییلڈ اور پرائس آف اے شیئر ہے یہ اپوزٹ انورس ریلیشن شپ ہم اسے بولتے ہیں, یہ اس میں ہوتا ہے. تو اگر کسی شیئر کی پرائس نیچے جائے گی تو اس کی ییلڈ اوپر چلی جائے گی. اب اگر ایک شیئر پچھلے سال $20 کا تھا, آج وہ 15 کا ہے, اور میں نے صرف دیکھوں ییلڈ پہ کہ ییلڈ تو بڑی اچھی ہے اس کی تو میں اسے لے لوں, تو ہو سکتا ہے میں غلطی کر جاؤں. کیونکہ میرے لیے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ یار اس کی پرائس نیچے کیوں چلی گئی. اگر پرائس اس کی نیچے جا رہی ہے تو آئی نیڈ ٹو فردر لک ان ٹو اٹ, واٹ آر دا ریزنس. اور بعض کا پرائس ڈکلائن جو ہے اٹ کوڈ بی کہ وہ پروڈکٹ یا وہ کمپنی از ان ٹربل, ان میں کوئی چینجز آ رہی ہیں تو پرائس نیچے ہے, تو مے بی آئی نیڈ ٹو اسٹے اوے فرام اٹ. لیکن بات پھر گھوم کے یہیں پہ آتی ہے کہ ڈیویڈینڈ ریٹس اور ڈیویڈینڈ ییلڈ جو ہے یہ انڈیکیٹرز ہیں. تو جب میں اتنے سارے بہت سارے اسٹاکس دیکھوں گا تو میں اب کن کو چنوں؟ ایز اے انویسٹر اور ایز اے فائنینشیل پلانر میں کہوں گا کہ یار اوکے دس از اے گڈ ڈیویڈینڈ ریٹ, اٹس اے گڈ نائس ہائی ریشو, yield ratio. Let's pick these out of the crowd and then study them. پھر اس کو میں اسٹڈی کروں کہ اس میں کیا چیز اچھی ہے, از اٹ ریئلی گڈ. پھر میں اس کے فنڈامنٹل انالیسز اور یہ وہ کسی پروگرام میں میں اس کو بھی
جو ہے سمپلیفائڈ وے میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا آپ کی ایجوکیشن کے لیے. تو اگلے پروگرامز میں میری کوشش ہوگی کہ اس کو ٹچ کریں. لیکن جس وقت ییلڈ بہت ہائی ہے کیونکہ پرائس گر رہی ہے, تو اس کو ہم اپنی انویسٹنگ کی زبان میں کہتے ہیں کہ ویلیو ٹریپ. تو ہم نے اس ویلیو ٹریپ میں نہیں پھنسنا. اچھا, بعض اوقات ایک مجھے چیز یاد آئی کہ بعض کا جو ڈیویڈنڈ ہے وہ صرف کیش کی شکل میں نہیں ملتا. بعض اوقات کمپنیز ایڈیشنل ایکسٹرا اسٹاکس, سم ٹائم ایسٹس وہ دے دیتی ہیں شیئر ہولڈرز کو. وہ کیوں ایسا کرتی ہیں؟ اٹس ناٹ کہ اب وہ کیش نہیں ہے تو وہ کوئی غلط چیز ہے. ایکسٹرا اسٹاکس وہ اس لیے بعض کا دے دیتی ہیں کہ مان لیجئے انہوں نے کسی نئے پروجیکٹ میں پیسہ انویسٹ کرنا ہے, تو پہلے پیسہ بانٹیں اور اس کے بعد پھر پیسہ ارینج کریں. تو وہ اپنی لیکویڈیٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کیش نہیں دیتے بلکہ کیش ایکولنٹ آپ کو ایکسٹرا اسٹاکس وغیرہ دے دیتے ہیں. تو دیٹ از اندر وے کہ جو کمپنیز ہیں وہ آپ کو ڈیویڈنڈ انسٹیڈ آف اے کیش, ان لیو آف اے کیش, they can give you stocks or sometime assets as well. Still, it is a good indicator that the company is doing well and they are giving you good profits. Further اس کے لیے آپ اپنے فنینشیل پلانر سے پتہ کیجئے یا مجھے کال کیجئے. میرا نمبر ہے 9056075000 کے اسکرین پہ آ رہا ہوگا نمبر. کال کیجئے, پتہ کیجئے. I love to share whatever I know, regardless آپ میرے کلائنٹ ہیں یا نہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو مجھے تھوڑا بہت آتا ہے میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنے جو بھی مجھے اپروچ کرتا ہے ود اوپن ہارٹ انشاءاللہ شیئر کرتے ہیں, بتاتے ہیں. کسی نے ایک اچھی چیز, اچھا پلان, اچھی انویسٹمنٹ کروائی ہوئی ہے, کبھی اس کو نہیں چھیڑتے. بیکاز اگر صرف اس پوائنٹ آف ویو سے کہ میں آپ کو اپنا کلائنٹ بنا لوں کروں گا تو یہ پھر جو ہے آپ کے ساتھ بھی یہ فیئر نہیں ہوگا, میرے کسی فیلو کالیگ کے ساتھ بھی یہ ایتھیکلی ٹھیک نہیں ہوگا, اور میرا رسک جو مجھے میرا رب دیتا ہے اس میں تو پھر واقعی گڑبڑ والی بات ہو جائے گی. تو ایسا میں انشاءاللہ نہیں کروں گا. تو فیل فری ٹو ڈسکس یور پورٹ فولیو. نمبر اگین از 9056075000. اچھا, اب اس میں اگر یہ ساری چیزیں, اچھا ایک چیز اور میں بتاتا چلوں. آپ اپنے پورٹ فولیو کو خود دیکھیے اور چیک کیجئے کہ کیا ییلڈ ریٹ آپ کو مل رہا ہے آپ کی ایگزسٹنگ انویسٹمنٹ میں. اگر آپ کو نہیں پتا تو جنہوں نے آپ کا پورٹ فولیو سیٹ کیا ہے ان کو پوچھیے. تو میں کیسے بتاؤں کہ فرض کیجئے کہ آپ نے دیکھا اور آپ کا کوئی ایک سٹاک ہے جو کہ اس کی ییلڈ ریٹ آ رہا ہے 2%. اچھا, اگر آپ اس کو کسی 4% سے چینج کر لیتے ہیں اور مان لیجیے آپ نے $1,00,000 لگایا ہوا ہے, تو آپ یقین کریں سال کے اینڈ میں $1,200 ڈیویڈنڈ کا فرق پڑ جائے گا. تو کوئک فکس ہوتا ہے جب کوئی میرے پاس آتا ہے, میں اس کا پورٹ فولیو دیکھتا ہوں, میں کہتا ہوں یار یہ ییلڈ پورلی پرفارم کر رہا ہے, اس کو بدلو کسی اور چیز کے ساتھ. سال بعد آپ کہتے ہیں کہ یار یہ تو فرق پڑ گیا. جیسے وہ پچھلے دنوں بات ہو رہی تھی کسی کے ساتھ, تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ میرے سے جب بات کریں گے, ڈسکس کریں گے, تو انشاءاللہ افاقہ ہوگا. آپ کو لگے گا کہ تھوڑی سی جو ٹویکنگ کی اس سے آپ کو رزلٹ ملا ہے. اوور نائٹ رزلٹ نہیں آتا, تھوڑا ٹائم لگتا ہے, لیکن اس میں رزلٹ آتا ہے. تو یہ ایک کانسٹنٹ اس کی آپ کو مانیٹرنگ کرنی پڑتی ہے. جیسے میں نے کہا آپ نے اپنا دیکھا اس میں ییلڈی اگر آپ کو لگا کہ یہ کم ہے تو بات کریں اپنے فنینشیل ایڈوائزر سے. اگر وہ چینج کرتے ہیں آپ کو رزلٹ ڈفرینٹ آ جائے گا. اب سوال جو پیدا ہوتا ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ ڈو آئی ہیو انف اسکلس اور اے ٹائم کہ میں اس کو ہر وقت دیکھتا رہوں تاکہ میری ریٹائرمنٹ, میری جو ایکیومولیشن آف اے ویلتھ فار مائی نیکسٹ جنریشن اور فار مائی اون لیٹر لائف وہ پراپر ہو رہی ہے کہ نہیں. کیا میرے پاس اس کا ٹائم ہے, یا یہ ہے کہ اگر میں کچھ ایسی پروڈکٹ میں انویسٹ کروں
کہ مجھے یہ ییلڈ اور ڈیویڈینڈ اوپر نیچے کی ٹیکنیکلٹیز میں نہ پڑنا پڑے اور چیزیں خود ہی بہتر چلتی چلی جائیں، تو کیوں نہ میں آپ کو اگر ایک ایسا پلان متعارف کروں کہ جو آپ کو ایک بڑی جینرس گارنٹیڈ گروتھ دیتا رہے ایئر آفٹر ایئر، کیونکہ وہ پچھلے بہت سارے سالوں سے وہ متواتر کئی کہہ لیجئے 25-30 سال سے، اس سے بھی زیادہ سے وہ ایک متواتر پروفٹ دیے چلا جا رہا ہے. اس میں کئی کووڈ آئے، کئی 2008 کا ڈپریشن آیا، بہت کچھ مارکیٹس میں ہوا، لیکن وہ ایئر آفٹر ایئر آپ کو گروتھ دیے چلا جا رہا ہے. تو کیوں نہ ہم اس میں انویسٹ کر لیں. اس کے علاوہ وہ آپ کو ایک لیکوڈیٹی پرووائڈ کرتا ہے، جب دل چاہے آپ اس میں سے نکال سکتے ہیں اگر ایسی زندگی میں ضرورت آ جائے. اور لاسٹ چیز بڑی امپورٹنٹ، دیکھیں آپ نے اپنا پورٹ فولیو سیٹ کیا، اس کی ویلیو ہے کہہ لیجیے $500,000، لاکھ، $2,00,000، $100,000 or $200,000، وٹ ایور از یور پورٹ فولیو ریگارڈلیس آف دا سائز. اب وہ اس کی اگر آپ کو ضرورت پڑی تو آپ اسے بیچیں گے اور نکالیں گے، آپ کی اچھے فنڈز آپ سے چھوٹ جائیں گے. دیر از نو ادر آلٹرنیٹیو. لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ میں آپ کو ایسا پورٹ فولیو آپ کو سیٹ کر دوں کہ اگر کبھی لیکوڈیٹی کی ضرورت پڑے، اگر آپ کو ایک خاصی اماؤنٹ کی ضرورت پڑے، تو ہم اپنی پوزیشن جو ہے، اپنے جو فنڈز ہیں اس کو نہ چھیڑیں، سٹل آپ کی فینینشیل نیڈ پوری ہو جائے اور وہ ایک اچھا سیٹ کیا ہوا جو آپ کا پورٹ فولیو ہے وہ بھی چلتا رہے. اور لاسٹ چیز یہ کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جی میکڈونلڈ یا ایکزون موبل یا فائزر یا ایپل کے سٹاکس بڑے اچھے ہیں، تو یہ جو کائنڈ آف چیری پکنگ ہے کہ یہ پک کرو، وہ پک کرو، وہ پک کرو، کیوں نہ فنڈز آف فنڈز میں آپ کو ایسے انویسٹ کروں کہ اگر ہم ٹیکنالوجی کی بات کریں تو اس میں 15-20 بیسٹ سٹاکس ہوں، آپ کی فکر ہی ختم ہو جائے. فارماسوٹیکل کی بات ہو تو اس میں فائزر بھی ہو اور فائزر جیسی اور بڑی اچھی کمپنیز بھی ہوں، مڈرنا بھی ہو، یہ بھی ہو، وہ بھی ہو، ساری کمپنیز ہوں. یا اگر کوئی اور ایریا ہے تو اس میں بھی ہو. تو ان ساری چیزوں کے لیے کہ جس میں آپ کو گارنٹی گروتھ ہو اور یہ ہیڈک ختم ہو جائے کہ ڈیویڈینڈ ریٹ کیا ہے، ییلڈ کیا ہے، کیونکہ ٹائم کس کے پاس ہے. تو گارنٹی گروتھ ہو، لیکوڈیٹی ہو، لیوریجنگ ہو کہ اگر آپ نے اس کو ٹچ نہیں کیا، اپنی پوزیشن کو لوز نہیں کیا. پوزیشن ہم کہتے ہیں کہ آپ نے کہاں پہ سٹاک خریدا اور اب وہ کیسے پرفارم کر رہا ہے. تو ایک آپ کو اچھا سٹاک چھوڑنا نہ پڑے، لیکن اگر آپ کو مان لیجئے آپ کا 5,500,000 آپ کا انویسٹڈ ہے اور آپ کو 200,000 کی ضرورت ہے، تو آپ کو وہ بیچنا نہ پڑے، آپ کا سٹل ارینج ہو جائے. تو اس کے لیے آپ کو کرنا پڑے گا مجھے کال. میرا نمبر ہے 905-607-5000. آئی ہوپ کہ آپ کو چند اچھی انفارمیشن اس میں پروگرام میں ملی ہوگی. فیل فری ٹو گیو می اے کال. جو بہن بھائی رمضان کو آبزرو کر رہے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ مجھے، میری فیملی کو دعاؤں میں یاد رکھیے اور اسٹے ویل. آئی ہوپ کہ اس اچھے مبارک مہینے میں یہ کووڈ ہماری جان چھوڑ دے اور زندگی معمول پہ نارمل آ جائے. اور ٹل دین اسٹے سیف اینڈ آل بی بیک نیکسٹ ٹائم ود اے نیکسٹ ایپیسوڈ ود اے نیکسٹ ٹاپک. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.